اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتہ اہل سنت کے آج کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ کرے، کل برز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، درود پاک کی کثرت کیجیے۔ 1000 بار سے زائد محبت و شوق سے پڑھنے والے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شفاعت اور اپنی گواہی کا مژدہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ہم کوئی موضوع منتخب کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق آپ کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن مجید۔ انشاءاللہ عز و جل تلاوت کے فضائل، تلاوت کے مسائل، کس وقت تلاوت سننا لازم ہے، کس وقت تلاوت سننا لازم نہیں، تلاوت کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے اول تاخر ہمارے ساتھ شامل رہیے، اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ صلو علی الحبیب کہا گیا درود پاک پڑھوں گا، اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ جو مسائل میں سیکھوں گا اس پر خود بھی عمل کروں گا، اور درست طور پر اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد آگے بھی پہنچاؤں گا۔ اگر کوئی مسئلہ درست طور پر سمجھ نہ پایا، وضاحت طلب ہوا، یا مسئلہ بیان ہوتے وقت آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے اور اس کو پوری طور پر سن نہ پائے، تو جب تک کسی اہل علم سے اس کی تفتیش نہ کروا لوں، بالکل اس کو درست طور پر نہ سمجھ لوں، تب تک آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ جب بھی علم کی مجلس میں شامل رہیں تو اول تاخر پوری توجہ کے ساتھ شامل رہنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہاں کا نہ کہاں، حلال کا حرام، حرام کا حلال بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہے۔ آپ اپنے طور پر کسی مسئلہ شرعیہ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ خلاف شریعت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو توجہ بہت ضروری ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی سے باتیں کرتے ہوئے، اشاروں میں گفتگو کرتے ہوئے سننے سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی غلطی میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل توجہ کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو ہم کرتے ہیں، اس کے کچھ آداب اور کچھ فضائل کا بیان ہو جائے، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل تو احادیث طیبہ کے اندر بے شمار آئے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے، یعنی اس کی زبان میں تیزی ہے، آرام سے وہ پڑھ لیتا ہے، شاق نہیں گزرتا اس کی زبان پر، اور وہ مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو ایسا شخص، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو شخص
کہ جس پر قرآن پاک پڑھنا اس کی زبان پر شاق ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا، زبان اٹکتی ہے اس کی، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو قرآن پاک کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو ایک دوسری روایت میں نے عرض کی سامنے آپ کے کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے دوسری روایت کہ قرآن پاک کو پڑھنا کسی بھی طریقے سے ہو، جبکہ مخارج و قواعد کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ پھر قرآن پاک کے آداب میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو قبلہ رو ہو کر پڑھنا چاہیے، اور اس کا وقت مقرر کریں کہ کسی ایک خاص وقت میں قبلہ رو بیٹھ کر باوضو ہو کر، جبکہ چھونا ہو تو وضو کرنا یہ لازم ہے، قبلہ رو بیٹھ کر پڑھیں، اور ایک حصہ مقرر کر لیں کہ جس کو روزانہ لازمی پڑھا کریں۔ فقہائے کرام نے یہاں پر مختلف اوقات لکھے ہیں کہ کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے، بعض نے 40 دن کے اندر لکھا، بعض نے 7 دن کے اندر لکھا، اور جو کم سے کم مقدار ہے کہ جس کے اندر بندے کو ختم کرنا چاہیے اس سے کم میں منع ہے، تو وہ 3 دن ہے، 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ 3 دن میں اگر کوئی ختم کرتا ہے تو یہ صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد 7 دن، پھر اس کے بعد 40 دن، یہ قرآن پاک کے پڑھنے کے اوقات ہیں، آداب ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قرآن پاک کسی بھی طرح پڑھا جائے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھنا کہ اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، یہ تمام کی تمام عبادت ہے، یعنی اصل عبادت جس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا، علامہ سرخسی نے مقصود کے اندر لکھا کہ قرآن سے جو مقصود اصلی ہے وہ تو ہے اس سے تدبر و تفکر کرنا، عمل کرنا، غور و فکر کیا جائے، اس سے جو نتیجہ نکلے، جو علم حاصل ہو اس پر عمل کرنا، یہ ہے مقصود اصلی اس کا۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے ہدی للناس، کہ قرآن پاک جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے والے متقین ہیں، اور لیکن جو تدبر و تفکر نہیں کرتا، صرف قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صحیح مخارج کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو احادیث طیبہ کے اندر ثواب آئے وہ پڑھنے والے کے لیے بھی آئے ہیں، بلکہ پڑھنا، اگر کوئی شخص پڑھتا نہیں ہے، صرف اسے ہاتھ لگا رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، تو ثواب کی نیت سے دیکھنے کی وجہ سے اس پر بھی اس کو ثواب حاصل ہوگا، بلکہ دیکھنا چھونا درکنار، یہ تو بہت آگے کا مرتبہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر ثواب کی نیت کے ساتھ قرآن پاک کو رکھتا ہے، اگرچہ اسے پڑھتا نہیں ہے، تو بھی فقہائے کرام نے لکھا کہ اس بندے کو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے قرآن مجید کے تلاوت کے آداب اور اس کے فضائل کو بیان کیا۔ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے جو کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ملا، کہ افضل ترین کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں میں، جس کو سب سے زیادہ شرف عطا ہوا قرآن مجید ہے، جس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ خود لیا۔ یہ قرآن مجید ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، جس میں تبدیلی ممکن نہیں، اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں، بلکہ یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ جو سابقہ انبیاء کرام علیہم رضوان ہوا کرتے تھے علیہم السلام، تو جب وہ کوئی وحی بیان کرتے تو اس کے دلیل کے طور پر کوئی معجزہ دکھایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی وہ بلند رتبہ اور بلند شان کتاب ہے کہ یہ وحی الہی بھی ہے، اور اپنے وحی الہی ہونے پر خود شاہد ہے، اور اپنا کلام الہی ہونا خود بیان کرتا، خود ایک معجزہ ہے۔ اور بھی اس کے بے شمار فضائل و برکات انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کیے جائیں گے۔ ابھی پیغام ملا ہے کہ کالز آنا شروع ہو گئی ہیں، آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم، میں مسلم کالونی سے عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا زبانی پڑھنا؟ یعنی حافظ زبانی پڑھے تو زیادہ افضل ہے، یا ایک جو حافظ نہیں ہے وہ دیکھ کر پڑھے تو زیادہ افضل ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، عبداللہ بھائی نے بہت پیارا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی۔ انہوں نے حافظ کا تذکرہ کیا، بعض اوقات بندہ مکمل قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، کچھ صورتیں اس کو یاد ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے، افضل کیا ہے، یہ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حافظ کا مقام و مرتبہ تو احادیث طیبہ کے اندر بیان کر دیا گیا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، یعنی پڑھا، اسے یاد کیا، اس کے واجب پر عمل کیا، یعنی اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کے حرام جانا، تو وہ اپنے خاندان میں سے ایسے افراد کی بخشش کروائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ
قرآن پاک کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو بہار شریعت کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ زبانی قرآن پاک پڑھنے سے افضل جو ہے وہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ ماشاءاللہ، ویسے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبانی پڑھنا بہت کمال کی بات ہے۔ جی، وہ واقعی اگر کوئی اخلاص کے ساتھ یاد کر لیتا ہے تو کمال تو ہے اس کا کہ اللہ نے اس کو سعادت عطا کی ہے، لیکن جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو 3 عبادتوں کا ثواب ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ نمبر 1 کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یہ دوسرا یہ کہ وہ قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے، دوسری عبادت، تیسرا یہ کہ قرآن پاک کو چھو رہا ہے، کہ تینوں کی تینوں عبادتیں، تینوں عبادتوں کا مجموعہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ اگرچہ زبانی یاد ہو اور آپ روٹین کی تلاوت کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ دیکھ کر ہی پڑھیں اگرچہ آپ کو یاد ہے۔ جی بالکل، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو منزل یاد کرنی ہوتی ہے، اپنا پچھلا یاد رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ قرآن پاک کو بند کر کے پڑھتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں کسی کو۔ اگر اس کے علاوہ بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنا کچھ وقت مقرر کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھا کریں، اس کے جہاں پر یہ عبادت کی میں نے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، ساتھ ہی ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات زبانی پڑھتے ہوئے بندے کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ گیا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ تو اس طرح میں نے اس طرح یاد کیا ہوا ہے، تو دیکھ کر پڑھنے کا حافظ کو یہ فائدہ حاصل بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ امید ہے کہ ہمارے سائل محترم کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور دیگر کی معلومات میں بھی یہ اضافہ ہوا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد خرم رضا تاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ دارالفتہ میں سلسلہ تلاوت کے احکام کو، مطلب اس پہ آپ نے کوئی وقت دیا کہ ہم اس کے بارے میں سوال کریں، آپ جواب دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ 3 مساجد میں پوری رات قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم شبینہ کا نام ہی دیتے ہیں، تو اب وہ قرآن پاک سپیکر پہ پڑھا جاتا ہے تو آس پاس کے گھروں میں بھی اس کی آواز جاتی ہے، تو کیا اب جو گھروں میں موجود ہیں ان پہ بھی وہ سننا فرض ہوگا؟ نیز جو مسجد میں دیگر حفاظ کرام جو سننے والے جمع ہیں تو کیا سب پہ سننا فرض ہے؟ تن ایک نے سن لیا تو سب سے فرض ادا ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین، ماشاءاللہ۔ ریاض بھائی غالباً میاں والی سے انہوں نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا، اور واقعی یہ ایک رواج ہے۔ اب اس کی اصل کیا ہے وہ تو معلوم نہیں، البتہ فی زمانہ بہت سارے مقامات پر ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، حفاظ جمع ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی حافظ پڑھتا ہے، بعض اوقات مختلف حفاظ شامل ہوتے ہیں، کچھ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اسپیکر کا انہوں نے تذکرہ کیا، اسپیکر پر ساری رات تلاوت کی جاتی ہے۔ اب جو گھروں میں موجود ہیں یا مسجد میں کسی اور کام سے موجود ہیں ان کے لیے اس کے سننے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ساری باتیں ہیں ان کے سوال کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک سننا کس پر فرض ہے؟ تو قرآن پاک سننا اس پہ فرض ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کو سننے کی نیت سے حاضر ہوا ہے۔ اگر وہ قرآن پاک سننے کی نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہے تو اب قرآن پاک اس پر سننا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اگر قرآن پاک سننے کی نیت سے حاضر نہیں ہوئے، مجمع موجود ہے اور وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تو اب اگر کوئی ایک بھی سن لیتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ بیان کی کہ اسپیکر پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور وہ تمام جو اہل محلہ ہوتے ہیں یا محلے کی ایک اکثریت ہوتی ہے ان کے گھروں کے اندر اس کی آواز جاری ہوتی ہے، تو جو گھروں کے اندر موجود ہیں ان پر سننا اولاً فرض نہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ساری رات جو مائک پر اسپیکر پر جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا ان کا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہے، کسی کو تعلیم دے رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس مقام پر اتنی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کہ جو اس کو مشغول کر دے، اس کی اذیت کا سبب بن جائے، یا اس جس کام میں وہ مشغول تھا اس سے وہ دور ہونے لگے، اس کو پریشانی ہونے لگے، تو اب وہاں قرآن مجید فرقان حمید بلند آواز سے پڑھنا درست نہیں۔ تو یہ جو رواج ہے ہمارے یہاں پر یہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ اسپیکر پر ساری رات جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے کرنا کہ جو گھروں میں بزرگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو عورتیں ہیں،
ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے. یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دو نے آپ کو کہہ دیا گھر کے اندر سے کہ ہاں ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام جو اہل محلہ ہیں وہ اس بات سے راضی ہوں گے. وہ چاروں نہ چار کسی طریقے سے راضی ہو بھی گئے تو دل سے راضی نہیں ہوتے. تو اس طریقے سے ساری رات اسپیکر پر شبینہ کرنا کہ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ پڑھیں، پوری رات بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مختلف حفاظ کا جو طریقہ کے اندر جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی رکھیں. ہوتا عموماً یہ ہے کہ مسجد کے اندر صرف چند لوگ ہوتے ہیں، 8 افراد 10 افراد، بہت ہو گئے تو 20-25 افراد، عمومی بات کر رہا ہوں. اور پوری مسجد کے اسپیکر اندر بھی چل رہے ہوتے ہیں اور باہر کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس کی بظاہر کوئی حاجت بھی نہیں ہے. جی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں شبینے میں ایک رواج یہ بھی ہے. دیکھیے، اصل ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جواز ایک الگ چیز ہے، لیکن بعض اوقات اس میں خرابی آ جاتی ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ چیز ہی غلط ہو گئی، وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مسجد ہے ہماری، اب مسجد کے اندر آنا عبادت ہے، مسجد کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن مسجد کے اندر کتنے سارے کام غلط ہونے لگے ہیں. شور شرابہ ہوتا ہے اور دنیاوی بات گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آنا گناہ ہو گیا، بلکہ جو خرافات آ رہی ہیں، جو غلط باتیں آ رہی ہیں، اس کو دور کیا جائے. تو اسی طرح شبینے کا معاملہ ہے. شبینہ اگر فی نفسی ہی دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ 3 راتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید 10-10 پارے کر کے پڑھا جاتا ہے، مختلف حفاظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو خرابی اس کے اندر آ گئی اس کو دور کرنا چاہیے. پہلی جو بات ہے وہ اسپیکر والی ہے کہ جو دوسروں کی اذیت کا سبب بن رہی ہے. دوسری بات جو شبینوں کے اندر عمومی طور پہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھ رہا ہے، چند ایک اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. پیچھے کھڑے ہونے کے بعد جو بقایا لوگ ہیں وہ پیچھے یا تو گفتگو میں مصروف ہیں دنیاوی، یا کھانے پینے کی اشیاء کے اندر وہ مشغول ہوا کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہیں. تو اس طرح کا کام بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو غلط باتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے اس کے اندر. صحیح، ماشاءاللہ. تو آپ نے مدنی چینل کے دیگر ناظرین کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ شبینہ فی نفسی ہی اگرچہ جائز ہے، لیکن اس میں جو خرابیاں آ گئیں جن کی طرف یا تو توجہ نہیں ہوتی یا معلومات ہونے کے باوجود سستی، کاہلی یا ویسی اپنی طبیعت کی وجہ سے غفلت کا شکار رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے، اور بالخصوص میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کے شبینوں وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے ہیں، کمیٹی والے ہوتے ہیں یا اہل محلہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی یونین یا مینجمنٹ کہہ لیں آپ، جو اس طرح کے شبینوں کا اہتمام کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو روکیں. اور جب یہ لوگ جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، جن کی بات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جب یہ لوگ خلاف شرع امور سے بچنے اور دوسروں کو بچانا پر آمادہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دیگر لوگ بھی آمادہ ہو جائیں گے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت مرتبہ رات کو بڑے اسپیکر پر زیادہ آواز کے ساتھ محفل نعت کرنے کے حوالے سے، ہو سکتا ہے آپ نے کلام سنا ہو، کتنی تفصیل کے ساتھ مدنی مذاکروں کے اندر عموماً بالخصوص ماہ ربیع النور شریف میں چونکہ محافل کی کثرت ہوتی ہے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو بیان فرماتے ہیں، حقوق عامہ کے حوالے سے، لوگوں کی تکلیف کے حوالے سے. اور جیسا کہ ہمارے اسلامی نے بتایا کہ 1-2 کی اجازت لے دینا یہ کافی نہیں، اس پر بھی امیر سنت کا کلام موجود ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ شے اگرچہ اپنی اصل میں درست ہے لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ جو ہے وہ پھر باتیں بناتے ہیں، طرح طرح سے انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم جو بھی کام کریں اس میں شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص سے قرآن پاک تجوید نہ پڑھا ہو اس کے لیے قرآن پاک تلاوت کرنا کیسا ہے؟ راول پنڈی سے سوال ہے کہ جس شخص نے قرآن درست طور پر نہ پڑھا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ تلاوت کرے نہ کرے، کیا کرے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو تجوید ہے، یعنی جو اس کے مخارج ہیں جن کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے، اس پر تو لازم ہے کہ اسی کے ساتھ تلاوت کرے گا. قرآن مجید میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھو. اور ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر
خود قرآن مجید جو ہے وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اس کی تفسیر مختلف بیان کی گئی ہیں. بعض یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اس سے مراد وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے. اب ہر شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے مخارج یعنی کس طریقے سے حروف ادا ہوں گے یہ سیکھے، اس پر لازم ہے. ہاں اگر کوئی ایسا توتلا ہے یا اس کی زبان ہی اس طرح کی ہے کہ اس قدرتی طور پہ اس کے زبان سے نکل نہیں سکتے تو اس کے احکام جدا ہے، لیکن اس پر بھی سیکھنا ضروری ہے. تو صحیح طریقے سے زبان سے مخارج کو ادا کرنا یہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے گا. یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا کہ دن رات وہ اس پر لگائے کہ اپنے قواعد و مخارج جو ہے ان کو درست کرے. وہ تو جو شخص جس نے قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھے. جتنا جتنا اس کا صحیح ہوتا جائے اتنے کی وہ تلاوت کرتا رہے. ماشاءاللہ. اور نماز میں بھی قرات فرض ہے اور ایک مقدار کے مطابق واجب بھی ہے. تو جس کو قرآن ہی درست نہیں پڑھنا آتا تو وہ یہ غور کرے کہ اس کی نمازوں کا کیا بنے گا. ایک مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا اور اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا ہوئی، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو پڑھنا ہی نہیں سیکھتے. ہمیں زمانے بھر کے دیگر علوم تو آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت کچھ تگ و دو کرتے ہیں، لیکن نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، گھبرائیے نہیں. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میری عمر بڑی ہو گئی، اب میں کہاں سے سیکھوں، کیسے سیکھوں، مدرسے میں کیسے جاؤں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. تو اول تو یہ کہ شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم پر لازم ہے، سیکھنا ہے، ضروری ہے. مسلمان قرآن سیکھے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اس کی عبادات کیسے مکمل ہو سکتی ہیں. تو اول تو یہ کہ شرم نہیں آنی چاہیے. علم حاصل کرنے میں شرمانا کیسا؟ اب بڑی عمر کے اندر بہت سارے دنیاوی علوم بھی تو پڑھتے ہیں، وہاں شرم محسوس نہیں ہوتی تو قرآن پڑھنے میں کیا بات. بہرحال اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو دعوت اسلامی نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ عموماً عشاء کے بعد اور بعض مقامات پر فجر کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ان مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں وہ درست طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں. تجوید کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، بہت پیارے اور میٹھے انداز کے اندر، وہاں کوئی سزا کا سلسلہ نہیں ہوتا، مبلغین ہوتے ہیں، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کوشش کر کے آپ کو سکھائیں گے. آپ کو شرکت کرنی ہے، آپ کو صرف حاضری دینی ہے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو درست قرآن پڑھنا سکھائیں گے. اور الحمدللہ بے شمار ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے درست طور پر قرآن پڑھنا سیکھا. مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں. جب آپ مبلغین کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنوں کے بھی مدارس کا قیام ہوتا ہے پردے کے رعایت کے ساتھ، گھروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر. الحمدللہ دن کے اوقات میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدارس المدینہ کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک قرآن مجید درست طور پر پڑھنا نہیں سیکھا، اپنے علاقے کے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی سے آپ رابطہ کیجئے، خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیے، گھر والوں کو بھی سکھائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آپ آخرت میں بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں میاں والی سے ثقلین رضا بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں، اس میں آپ کے ایک دعوت اسلامی والے بھائی نے کہا کہ اس میں اونچی آواز سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. ثقلین بھائی میاں والی سے آپ نے کال کر کے ہمارے سلسلے میں حصہ لیا. قرات اور قرآن مجید کی ختم قرآن کی محافل ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں مختلف جگہوں پر جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو کر پڑھتے ہیں. بقول ان کے کسی دعوت اسلامی والے نے کہا کہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، عموماً تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. ان کا یہ کہنا کیسا؟ صحیح کہا ان اسلامی بھائی نے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی جائے تو قرآن مجید کے اندر اس کا حکم ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
فقہائے کرام نے بہار شریعت میں اور دیگر کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر، جیسے تیجوں میں ہوتا ہے، تیجوں کی مثال دی، اسی طرح محافل قرآن کے اندر ہوتا ہے، برکت کے لیے نیا گھر نئی دکان اس میں بھی کرتے ہیں، اس طرح تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو سارے کے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اب جس نے اس طرح کہا ہے بالکل درست کہا، تو جو تیجے کے اندر محفل کے اندر جمع ہو تو بلند آواز سے نہ پڑھے، البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت محفل کے اندر ہو، تیجوں کے اندر ہو، دکان یا مکان کی برکت کے لیے ہو، کسی بھی مقام میں پڑھی جائے تو اس وقت اس میں آواز اتنی ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کان تک اس کی آواز پہنچے۔ نماز کے اندر تو یہ ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر تو قرات ہی نہیں ہوگی کہ قرات جب کی جائے، تلاوت جب کی جائے نماز کے اندر تو اتنی بلند آواز سے ہو کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے۔ اور جس دیگر مقامات پر بھی جو اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ اسی صورت میں ہیں جبکہ آپ کے کان تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ تو جب دکان یا مکان یا تیجے یا محفل وغیرہ کے اندر کہیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ صرف آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ تو یہ ایک اچھا سوال انہوں نے اس موقع کی مناسبت سے کیا کہ مدنی چینل کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ تیجوں کے اندر یا 40ویں کے اندر یا دیگر محافل کے اندر جو جمع ہو کے بلند آواز سے نیک نیتی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، لیکن ایک غلط کام کی وجہ سے وہ حرام کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اس وقت انہیں چاہیے کہ صرف اور صرف اتنی آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں کہ ان کے کان تک ان کی آواز پہنچے۔ ماشاءاللہ، کتنی بہترین توجہ ہماری دلائی گئی، اور شاید اس میں ابتلاء عام ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ بکثرت جہاں بھی دیکھا گیا الحمدللہ جہاں پر مبلغین ہوتے ہیں تو بارہا یہ بھی تجربہ رہا کہ کوئی اہل علم ہو یا دعوت اسلامی کے مبلغین ہوں تو اب سب نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ مسئلہ یوں ہے، تو تمام جو وہاں پر حاضرین تھے انہوں نے حسب شریعت جو ہے وہ تلاوت کرنا پھر شروع کر دی، اور اس جہالت کی وجہ سے جو غلطی میں مبتلا تھے اسے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ علم کی برکت ہوتی ہے، علماء کی صحبت رہے گی، اہل علم کی صحبت ہوگی تو ہم نیک کام کرنے جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ محمد اشفاق تعریف پنجاب آباد۔ میرا سوال ہے کہ جو کسی محفل میں کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کسی عذاب کے بارے میں ہو تلاوت اور پھر بھی لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں؟ جی حضور، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ سننے والا تو آواز کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے، تو عذاب کی تلاوت اگر کی گئی آیت کی تو سبحان اللہ کہنا کیسا؟ لیکن ناجائز و حرام تو نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنے پر تو اس کو ثواب ہی ملے گا، جبکہ اس نے اچھی نیت کے ساتھ کہا اور قرآن مجید کی تلاوت سن کر کہا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ جو آیات پڑھی گئی وہ عذاب سے متعلق تھیں، اور ہمارے یہاں پر جو سبحان اللہ کا لفظ ہے وہ تحسین کے لیے ہوتا ہے، داد کے لیے ہوتا ہے، تو لیکن ہماری چونکہ جو زبان ہے وہ اردو ہے، اور ہماری غفلت ہے کہ ہم لوگ عربی کی طرف مائل بھی نہیں ہیں کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو عربی میں کلام کیا جا رہا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت ہمارے سامنے کی جا رہی ہے وہ کیا بیان ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو نہ ہمیں جو ہمارے سامعین ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پہ جو بشارت کی آیتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا، اور نہ ہی جو انذار کی یعنی جو ڈرانے والی آیتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو بہرحال سبحان اللہ کہنے پر ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ وہ ان پر لازم ہی نہیں تھا کہ وہ سبحان اللہ پہچان رکھیں، پورے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں معلوم ہو۔ بہرحال ایک سعادت کی بات ہے، جسے جتنے قرآن فہمی ہوگی اتنا ہی اس کو مرتبہ اور رتبہ ملے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی آیت آتی تھی تو وہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، رونے کے واقعات اور تڑپنے کے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کے اندر۔ تو بہرحال یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ جتنا زیادہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کی فہم رکھیں، کوئی آیت خوشی کی ہو، انعام و اکرام کی ہو تو اس پر خوشی کا مسرت کا اظہار ہو جائے، تو اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد خالد ثانوی اتاری، پاک پتن شریف سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا زوال کے وقت فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ زوال کے وقت، ایک تو انہوں نے صبح کے وقت کو زوال کہا، شاید یہ درست نہیں ہے، عموماً یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس میں بھی آپ رہنمائی فرما دیجیے۔
اور دوسرا شاید یہ مکروہ وقت کہنا چاہ رہے تھے، جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اس کے بعد جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت میں تلاوت کرنا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 وقت ہیں. پہلا طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک. دوسرا جس کو ہمارے جو عرف ہے، ہمارا زمانہ، ہمارے رواج کے اندر جو ہے اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. حقیقتاً وہ زہوہ کبریٰ کا وقت ہے. جس وقت زہوہ کبریٰ کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت زوال شروع ہوتا ہے. تو اصل وقت ہے زہوہ کبریٰ جو مکروہ وقت ہے یہ، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ، یہ تینوں اوقات مکروہ اوقات کہلاتے ہیں. ان تینوں اوقات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے کہ اس میں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ درود شریف کے اندر یا ذکر و اذکار کے اندر جو ہے وہ بندہ مشغول لے. لیکن اگر کسی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان تینوں اوقات کے اندر تلاوت کی تو یہ گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا. لیکن جو افضل طریقہ کار ہے، جو بہتر طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ ان تینوں اوقات کے اندر وہ بندہ جو ہے ذکر میں مشغول رہے یا درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھتا رہے. جزاک اللہ خیر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد علی دبئی سے بات کر رہا ہوں. میں نے قرآن پاک مخارج سے نہیں پڑھا ہے، کیا میرا پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ مخارج سے انہوں نے نہیں پڑھا تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ درست نہیں ہے. میں پہلے بیان کر چکا کہ مخارج کے ساتھ یعنی جو حروف جس طریقے سے ادا ہوتا ہے اور یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ پھر میں وضاحت کر دوں. بحیثیت ایک مسلمان ہم پر لازم ہے کہ اولاً ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جیسے ہی ہم پر لازم ہوا نماز پڑھنا واجب ہوا ہمارے پر، تو ہم اپنے قرآن پاک کو درست کریں اور اس کو کوئی مشکل کام نہ سمجھیں. اگر آپ سنیں کہ وہ زبان کے یہاں سے نکالیں تو منہ کے اس حصے نکالیں، تو یہ آپ فرما رہے ہیں آسان ہے، جبکہ سنا تو یہی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں، مشکل نہیں ہوتا. یہ مشکل اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا ذہن نہ ہو، ورنہ ہم جس طرح کے کام دنیا کے بڑے بڑے کر جاتے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں لگتے ہمیں. وہ اس لیے مشکل نہیں لگتے کیونکہ ہماری مشغولیت اس کی طرف ہوتی ہے، ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. اگر قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح سیکھنے کے بارے میں ہمارا ویسا ہی ذہن ہو جائے یا اس سے بڑھ کر ذہن ہو جائے جس طرح ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. کتنے 29 حروف ہیں، تو اگر ان کو کوئی صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہے ان میں اکثریت اس کی صحیح ہوگی، اکثریت بالکل صحیح ہوگی. اس کی چند الفاظ ہوں گے، سین و شین میں فرق نہیں کرتا ہوگا، زا سین صاد کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ فرق نہیں کرتا. تو یہ سیکھنا بالکل آسان ہے، لیکن سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. آسان ہو یا کسی کو مشکل محسوس ہوتا ہو جی تو بھی وہ سیکھے، تو بھی اس پر سیکھنا ہے. اس سے یعنی مفر نہیں ہے، آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے کہ یار مشکل ہے کیا کروں، مصروفیت بہت ہے وغیرہ وغیرہ. آپ پر سیکھنا لازم ہے اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز فرض فرمائی. اب بہت لوگوں کو دشوار لگتا ہے لیکن کرنا ہی کرنا ہے. ظاہر ہے کہ نماز فرض ہے، اب آسان لگے مشکل لگے کچھ بھی ہو کرنا ہے. اور اس کا کرم دیکھیے کہ اس کرنے پر ہمیں کتنا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن کی تلاوت کے تو فضائل ماشاءاللہ ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جنہیں سن کر جو ہے بندہ جھوم اٹھے. ایک ایک لفظ پر ثواب، ایک ایک حرف پر ثواب، پھر صورتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ثواب. بعض صورتوں کے ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، مختلف آیات کے ثواب. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اس کی فضیلت الگ ہے، سورہ اخلاص ہے اس کی فضیلت الگ ہے. تو اس کو یوں اگر بوجھ سمجھیں گے، مشکل ہے کیسے کروں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر کوشش کریں گے، اپنا ذہن بنائیں گے، جیسے کہ اسلامی نے فرمایا کہ دیگر امور کے لیے بھی تو کوشش کرتے ہیں، بغیر کوشش کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں جینا ہی آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا جب آپ اگر بالکل ہی کوشش کو چھوڑ دیں. کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے، کمانے کے لیے الگ کوشش ہے، اس کو پکانے کے لیے الگ محنت ہے، اور اس کو کھاتے وقت بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہتی ہے. خود لقمہ اڑ کے تو منہ میں نہیں آیا کرتا. تو جس طرح ہم دیگر امور کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاش درست قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرنا ہمیں نصیب ہو جائے. تو نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور سیکھیں گے. تو نیت صاف ہوگی، کوشش آپ کی ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ ضرور سیکھ جائیں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ارشد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمود آباد کے علاقے سے.
میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پر جب لائیو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم سن سکتے ہیں، کیونکہ ہماری شاپ میں ہم نے مدنی چینل لگایا ہوا ہے، تو یا کام کرتے رہیں یا بیٹھ کے اس کو سننا ہمارے لیے فرض ہوگا؟ اور ایسے ہی اگر جب ریکارڈنگ چل رہی ہو تو اس کے بارے میں کیا کام ہے؟ اور دوسرا، جب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں تو ہمارے گاہک آتے ہیں، مختلف میرے دروازے ہیں ایک دو، تو وہ پیٹ ہوتی ہے بالکل سامنے کی طرف سے پیٹ ہو نہ ہو، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یا اگر سائڈ سے پیٹ ہو تو اس کا بارے میں پلیز اس کی رہنمائی۔ ماشاءاللہ شیخ بھائی نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ میڈیا کا دور ہے، براہ راست بھی سلسلے ہوتے ہیں، ریکارڈڈ بھی ہوتے ہیں، مدنی چینل پر بھی براہ راست تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو دونوں کا حکم بیان فرما دیں کہ براہ راست اگر تلاوت ہو رہی ہو تو گھر میں، دکان پر، کسی اور جگہ پر جو شخص موجود ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سن رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہوگا، ریکارڈنگ کے لیے کیا حکم ہوگا، اور قرآن کو پیٹ کرنے کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ دو سوالات دیکھیں، وہ تو میں نے شروع میں عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا سننا اس پر فرض ہے کہ جو سننے کی نیت سے حاضر ہوا ہے، ریکارڈڈ تو فرض ہی نہیں ہے اس کا سننا، اور باقی اگر کوئی مجمع ہے وہ سننے کی نیت سے حاضر نہیں ہوا تو ایک کا سن لینا کافی ہے۔ لیکن جو ادب ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جس کا ہمارا دل تقاضا کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ جو اگر ریکارڈ بھی سن رہا ہے، لائیو سن رہا ہے، سننے کی نیت سے حاضر نہیں ہوا تو بھی وہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو ادب و احترام کے ساتھ سنے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ بندہ جو ہے چل پھر کے کام کر رہا ہے تو اس کا اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو اس وقت ادب و احترام کے ساتھ اپنے کام کاج کو روک کے اسے سنے وہ۔ پھر انہوں نے پیٹھ کے بارے میں کہا کہ پیٹھ اب کس طریقے سے ہوتی ہے، سائڈ سے ہوتی ہے، شاید ان کا مقصد تھا کہ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور اس نے یوں پیٹھ رکھی ہوئی اس طرح تو یہ پیٹھ ہے، اور دوسری صورت انہوں نے شاید یوں ہو ان کی، یوں اگر ہے تو پہلو کی طرف سے، تو اصل پیٹھ تو یہی ہے کہ اس طرف سے ہو، باقی اس طرف سے بھی ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اس کی پیٹھ نہیں ہے تو نہیں ہوگا اس کا حکم۔ اصل ہے یہ عرف کے اعتبار سے، پیٹھ کسی بھی طرف سے ہو تو عرف کے اعتبار سے ہے کہ اگر عرفاً اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ادب کے خلاف ہے تو پھر اس طرح کسی بھی طریقے سے اس کو پیٹھ ہو رہی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا ادب زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی برکتیں زیادہ ملیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین کا خزانہ لوٹتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔